بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے۔ چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ قائدین ملت اور نوجوان جیالو، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 64واں جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستاں اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں بھی اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات، ظلم و ستم کے روداد سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتی ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ کاش اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا اور انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 64 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس 64 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کو کتنا حق دیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے، اس کی درد بھری داستان ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ کیا ہائے یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر شبخوں مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہ اور مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو کے ساتھ پامال کیا جا رہا ہے۔ میں ان لوگوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے، اگر وہ ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو ان کا حق دیں، ان کی جمہوریت
کو پامال نہ کرے، ان کی آبادیوں کو ویران نہ کرے، ورنہ اگر ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، ان کے جیالوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو تمہارے لیے کوہ آتش فشاں اور قہر خدا بن جائیں گے۔ پھر تمہاری طاقت ہوا میں اڑ جائے گی، تمہاری حکومت کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ تجھے مبارک ہو، حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہندوستان کے تمام باشندوں کی حفاظت فرمائے اور تمام واشیوں کی ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔